نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نیکیوں میں ہم سے بڑھ جائے گا، چونکہ ہماری عمر 60 70 برس 80 برس ہوتی ہے، تو ان کی عمر زیادہ تھی، اس لیے انہوں نے نیکیاں بھی زیادہ کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے ساری امتوں سے افضل میری امت کا عمل ہو، میری امت کی افضلیت زیادہ ہو، میری امت کی شان زیادہ ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے کہ میری امت کی عمریں کم ہیں، اور عمر کم ہے تو عمل بھی کم ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سرکار پریشان ہوئے، تھوڑی دیر کے لیے اس فکر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس سے ایسے آثار نظر آئے کہ حضور اپنی امت کے لیے پریشان ہیں۔ بنی اسرائیل کی عمریں بھی زیادہ ہیں اور اعمال بھی زیادہ ہیں، نیکیاں بھی زیادہ ہیں، دعائیں توبہ ذکر اذکار بھی زیادہ ہے، اور میری امت کی عمر کم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ سوچ رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، کہو ذرا سبحان اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، کیا لے کر آئے پیغام؟ سبحان اللہ۔ اللہ کو اپنے محبوب سے کتنی محبت ہے، اور اللہ کے محبوب کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیار ہے اپنی امت کا۔ یہ امت کی عمریں دیکھ کر پریشان ہوئے، اعمال دیکھ کر پریشان ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام فوراً سورہ قدر لے کر آ گئے، بولو سورہ قدر لے کر آ گئے، کہ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کو ایک رات ایسی دیتے ہیں کہ جس شمعون کا آپ ذکر کر رہے ہو، رات عبادت کرتا رہا، دن کو جہاد کرتا رہا، 1000 ماہ تک وہ عبادت کرتا رہا، تو ہم آپ کو، آپ کی امت کو ایک رات شب قدر کی ایسی دے دیتے ہیں، رمضان المبارک کی 27ویں رات ایسی رات دے دیتے ہیں جو آپ کا امتی اس ایک رات میں عبادت کرے گا اس کے برابر ثواب نہیں پائے گا، اس سے زیادہ ثواب پائے گا، اس سے زیادہ ثواب پائے گا۔ تو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا لیلۃ القدر 1000 ماہ کی عبادت سے افضل ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ ایک ایسی رات ہے کہ اس رات وہ نبیوں پر وحی لانے والا جبریل حضور کے امتیوں کو تلاش کرتا پھرتا ہے روئے زمین پر۔ کہاں ہے میرے نبی پاک کا امتی جو سجدہ کر رہا ہے؟ کہاں میرے محبوب کا امتی ہے جو قیام کر رہا ہے؟ کہاں میرے نبی پاک کا امتی دعا میں مصروف ہے؟ کہاں میرے نبی پاک کا امتی سجدے کی حالت میں ہے؟ کہاں توبہ کر رہا ہے، تلاش کرتا ہے؟ کہ جبرائیل علیہ السلام دیکھتے ہیں جب نظر آتا ہے کوئی شخص روئے زمین پر، اللہ فرماتا ہے اس میں اللہ کے فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں، ملائکہ اتر آتے ہیں زمین پر، تلاش کرتے ہیں کہاں کوئی نماز پڑھنے والا، کہاں کوئی توبہ کرنے والا، دعا مانگنے والا، استغفار کرنے والا، عبادت کے اندر قرآن شریف پڑھنے والا، ذکر کرنے والا، درود شریف پڑھنے والا۔ جہاں کوئی نظر آتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں وہ سارے فرشتے آ جاؤ، جس کو تلاش کرنے تم پھر رہے ہو وہ یہ سجدے میں پڑا ہوا ہے، وہ دعا کر رہا ہے، وہ التجا کر رہا ہے، وہ توبہ کر رہا ہے، تم ادھر آ جاؤ۔ سارے فرشتے وہاں آ جاتے ہیں اور اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں، بولو اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اس کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، اس کی عبادت کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اور اس کے حق میں دعا مانگتے ہیں۔ اس سے حضور نے فرمایا اس سے مسافہ کرتے ہیں، کون؟ فرشتے جبرائیل امین مسافہ کرتے ہیں، اس سے مسافہ کرتے ہیں، یوں مسافہ کرتے ہیں۔ اب آپ پوچھیں جی فرشتے مسافہ کرتے ہیں، ہاتھ میں لاتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جناب یہ مسافہ کرتے ہیں؟ بالکل پتہ چلے گا،
اور جس کے ساتھ مسافہ کریں گے اس کو پتہ اسی وقت چل جائے گا۔ کیسے؟ اس کو اثرات ظاہر ہوں گے، اس کو وہ ٹھنڈک، وہ چاشنی، وہ محبت، وہ عشق، وہ روحانی لذت اس کو اس وقت میسر ہوگی کہ جب اللہ کے فرشتے اس کے پاس بیٹھے ہوں گے، وہ دعا مانگے گا اور فرشتے کہیں گے آمین، تو اس بات کا اس کو پتہ چل جائے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو رب العالمین نے پیدا کیا تھا نا، تو فرشتوں سے مشورہ کیا تھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہے فرشتوں میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا، کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، یا اللہ ایسے شخص کو تو بنائے گا کہ جو اس زمین میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا۔ فرشتوں نے کہا ایسے بندے کو پیدا کرے گا جو لڑائی کرے گا، جھگڑالو ہوگا، لڑے گا، خون بہائے گا، فساد کرے گا زمین پر، ایسے بندے کو پیدا نہ کر۔ فرشتوں نے کہا یہ پہلے سپارے کا 4تھا رکوع شروع ہوتا ہے، یہ آیات آپ بھی ترجمہ والا قرآن اٹھا کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ ہم جو ہیں تیرے ذکر کرنے والے، توبہ کرنے والے، تیرا ذکر کرنے والے، سجدے رکوع کرنے والے ہم جو موجود ہیں فرشتے، تو اس کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ اس وقت اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں فرشتے تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں تم دیکھتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ خون بہائے گا، فساد کرے گا، قتل کرے گا، زمین میں فتنہ برپا کرے گا۔ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ کیا جانتا تھا اور فرشتے نہیں جانتے تھے؟ وہ کیا بات تھی جو اللہ کے علم میں تو ہر شے، ہر بات کا علم ہے، فرشتے کیا نہیں جانتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو فرشتوں کو زمین پر اتار کر فرماتا ہے جس کو تم جھگڑالو، خون بہانے والا، لڑائیاں کرنے والا، فساد کرنے والا کہہ رہے تھے، فرشتوں تم زمین پر اتر جاؤ، جا کر دیکھو جن کو تم فسادی کہہ رہے ہو کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں نظر آ رہا ہے۔ یہ حکمت ہے کہ رب العالمین فرشتوں کو اتارتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے بھی آتے ہیں، فرشتوں کے استاد جبرائیل علیہ السلام بھی آتے ہیں۔ یہاں روح سے مراد سورہ قدر میں تنزل الملائکۃ والروح، کہ بڑے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام اپنے فرشتوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں اور اللہ کا حکم لے کے آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھیجتا ہی اس لیے ہے جن کو تم فسادی کہہ رہے تھے جاؤ جا کر دیکھو آج آنسو بہا رہے ہیں، اللہ سے توبہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فرشتوں ابھی تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ شب قدر کون سی ہے، یہ اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میرے ان بندوں کو، میرے محبوب کے امتیوں کو اگر شب قدر کا پتہ چل جائے تو پھر ان کی عبادت کا